فقال الاقرع، حضرت اقرع ابن حابس کہنے لگے ان لی عشرۃ من الولد، میرے تو 10 بچے ہیں، ما قبلت منهم احدا، میں نے تو کبھی ان کی طرف ناز و کا بوسہ لیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھا ہے۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا اور انتہائی جلال کے ساتھ دیکھا۔ ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس چیز کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگا کرتے تھے۔ ایک طرف بوسہ لیا کرتے تھے، گردن کے اوپر بوسہ لیتے، پیشانی پہ بوسہ لیتے، اور دوسری روایت کے اندر ہے حضور علیہ السلام کو سنگا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے دنیا کے اندر بھی پھول بنا دیے اور آخرت کے اندر بھی پھول بنا دیے۔ اور یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ما رأیت احدا، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک کو بھی، کان اشبہ سمتن و ہدین و دلن، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ ہوں گفتگو کرنے کے اندر، چال کے اندر اور کردار کے اندر۔ فرماتی ہے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا من فاطمہ تا، حضرت سیدہ کائنات شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کانت اذا دخلت علیہم، جب بھی حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی، قام الیہا، حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، فآخذ بیدیہا، اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتے، فقبلہا، اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے تو قامت الیہ، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، فآخرت بیدیہ، اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتی، فقبلتہ، اور اس کو بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور اپنے ساتھ ہی بستر کے اوپر جو حضور علیہ السلام کو بٹھایا کرتی تھی۔ یعنی ایک محبت کی مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے ایک مصافحہ کرنا، کیونکہ یہ تو حضور علیہ السلام کی بیٹی تھی تو اس لیے حضور علیہ مصافحہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری آپ نے روایت سنی ہے صحابہ کرام کے درمیان بھی حضور علیہ السلام کا معمول تھا مصافحہ وغیرہ کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بوسہ لینا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جو وہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتي بصبی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹا بچہ لایا گیا جو بیمار تھا، فقبلہ، حضور علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا، فقال انہم مبخلۃ مجنبۃ وانہم لمن ریحان اللہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے محبت کا مرکز بنا دیا اور محبت کا دل بنا دیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قادمہ زید بن حارثہ مدینہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں تشریف لائے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، حضور علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ آپ کو پتہ یہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے نا، یہ مکہ شریف جو اقاضہ بازار ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ بیچ دیا گیا تھا۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے، انہوں نے خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دے دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا
تو یہ جو زید بن حارثہ غلام تھے یہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے. اب یہ رہتے ہی حضور علیہ السلام کے گھر میں تھے. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مدینہ شریف سے کچھ لوگ آئے اور جب وہ مکہ میں آئے طواف کر رہے تھے اور انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو مکہ کے اندر دیکھ لیا. انہوں نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, آپ لہذا ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں اور یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا, میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ان سے پیار فرمایا. تو یہ حدیث پاک وہ اس وقت کی ہے, پیار فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس, چند دن ان کے پاس رہنا, پھر تمہارا دل کرے گا تو تم ہمارے پاس واپس آ جانا. ابھی وہ لینے کے لیے آئے ہیں اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. یہ حضور علیہ السلام کی شفقت تھی. فاتاہم, جب یہ حضرت زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں آئے, فقارا الباب. اب یہ دیکھیں ذرا کتنی زبردست بات ہے کہ یہ جب حضور علیہ السلام نے ماں باپ سے ملنے کے بعد پھر دوبارہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا, تو انہوں نے حضور علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو گئے عریانا. تو اس انداز کے اندر کھڑے ہوئے کہ یجری ثوبہم, حضور علیہ السلام اپنا جو ہے وہ لباس مبارک, چادر مبارک جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ رہی تھی. واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ, اللہ کی قسم اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کو اس طرح کسی کا استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فاعتنقہ وکبرہ, حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے بھی لگایا اور ان کے حضور علیہ السلام نے بوسے بھی دیے. تو یہ صرف یہ بات ہے کہ محبت کی بات ہے. حضور علیہ السلام جو ہے وہ یہ جتنے بھی احادیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ اسی بات کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ کمال درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے انزل الناس علی قدر منازلہم, لوگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ ان کو دو. تم کسی کو عزت دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دگنی ڈبل کر کے واپس دے گا. ہمارے ہاں یہ معیار ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری ہی صرف عزت کریں, ہمیں کسی کی عزت نہ کرنی پڑے. میں آخری حدیث پاک پڑھتا ہوں چونکہ اہل بیت کا ذکر آیا تو حضرت یارہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے فقال انا حسنا و حسینا استبقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دور سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے تھے اور جب وہ آ رہے تھے تو تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے. فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ, حضور علیہ السلام نے خطبہ مبارک چھوڑ کر ان کو پکڑا اور ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگا دیا. وَقَالَ إِنَّ الْوَالَدَ مَنْحَلَةٌ مَجْنَبَةٌ, فرمایا کہ یہ اولاد ہے, اس کی محبت کے اوپر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا. فرمایا یہ میری اولاد تھے, یہ میرے بیٹے ہیں, اور یہ جب آ رہے تھے تو اس طرح انداز ہے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے بچپن کے اندر ہوتا ہے, بچے جو ہے وہ چلتے ہیں اور کبھی تھوڑا سا گر جاتے ہیں, تو ہم وہاں پر تو یہ لفظ نہیں کہیں گے ادب کی وجہ سے. فرمایا یہ میرے بیٹے آ رہے تھے اور مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے اپنا خطبہ چھوڑا اور اسی وقت ان کے اپنے شہزادوں کے استقبال کے لیے چلا گیا. تو دعا اللہ عمل کی